بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں عالیہ بطول ملتان پبلک اسکول اور کالج ملتان کی طرف سے آپ سب کو اردو جماعت ششم کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب 5 نظم ہم ایک ہیں پڑھیں گے۔ یہ نظم جمیل الدین عالی نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے وطن سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی کا مطلب مشترکہ، اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس ابتدائی بند میں جمیل الدین عالی بحیثیت قوم ایک ہونے کا بتا رہے ہیں۔ بقول شاعر اس پرچم کے نیچے ہم ایک ہیں۔ ہمارے ایک کا اس بات کی نشانی ہے کہ بھلے ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہمارے رنگ الگ الگ ہیں، لیکن ہماری یکجہتی بحیثیت ایک قوم کی ہماری عظمت کا نشان ہے۔ ہماری خوشیاں، ہمارے غم ایک ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کے اپنے اپنے نام، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی ثقافت، اپنی اپنی زبان، لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں سے کوئی ایک صوبہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، باقی صوبے فوراً اس کی تکلیف میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے غم میں برابر کے شریک، اس کی خوشیوں میں برابر کے شریک۔ یہ ایک طرح کی محبت ہی ہے جو ہمیں کسی نہ کسی طرح ایک صفحے پہ لے آتی ہے۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے۔ چمن کا مطلب باغ، گگن کا مطلب آسمان۔ ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، دھارے کہتے ہیں رخ کو۔ جدا جدا ہے لہریں، سرگم ایک ہیں، سرگم کا مطلب ہے تال۔ ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بقول شاعر اس بند میں شاعر چمن، آسمان، دریاؤں کو بطور استعارہ استعمال کر رہا ہے، سمبل کے طور پر۔ کہتا ہے کہ ہماری مثال ایک باغ کے پھولوں کی طرح ہے، جس کے رنگ الگ الگ ہیں، جس کی خوشبوئیں الگ الگ ہیں، لیکن اس باغ کی خوبصورتی انہی پھولوں کے مرہون منت ہے۔ ہم اس آسمان کے ستارے ہیں، اس آسمان کے، اس گگن کے ستارے ہیں، جن کے بغیر آسمان خوبصورت نہیں ہے، جن کے بغیر آسمان سج ہی نہیں سکتا۔ اس ملک میں رہنے والے، بہنے والے تمام دریاؤں کے دھارے جو الگ الگ جگہوں سے نکلتے ہیں، ان کے رخ صرف ایک ہی طرف ہے، وہ ایک سمندر میں ہی جا کے گرتے ہیں۔ ہماری لہریں بے شک الگ الگ ہیں، لیکن تال ایک ہے۔ سر تال کا ایک میل ہمارے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، راہی کہتے ہیں مسافر کو۔ اپنی آن تو مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی، بد مٹھی کی صورت باہم، باہم کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔ ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بقول شاعر ہماری کشتی، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جس کی منزل وہی سب کی ایک ہے۔ ہم پاکستان بننے کا مقصد اس لیے کامیاب ہوا تھا کہ بطور مسلمان ہماری سوچ اور منزل ایک تھی۔ ہماری منزل ہماری پہچان تھی، پہچان جو قوموں کی آزادی کی پہچان ہوتی ہے وہ تھی، اور ہم تمام اپنے ملک کے سپاہی ہیں۔ سپاہی بھی وہ جو جاں باز ہے، جاں باز کا مطلب جو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ ہم تو ایسے سپاہی ہیں کہ جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنی مٹھی کو بند کر لیں تو ایک مکہ بنتا ہے، کبھی 5 انگلیوں کو اگر بند کیا جائے تو ایک مکہ بنتا ہے، ایک ایسا مکہ جو ایک ہی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر کبھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہو تو ہم اسی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس مکے کی مانند جو 5 انگلیاں جب مل جائے تو وہ ایک مکہ بنتی ہے۔ ہمارا ایکا بالکل اسی ایک کی طرح ہے، ہمارا اتحاد اسی کی پہچان ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ آن ہماری۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہماری خوشیاں اور غم سانجے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہے، ہماری عزت سانجی ہے، اور ہماری عزت تکریم ہمیں اپنی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ پوری دنیا میں ہماری عزت اپنے وطن کی وجہ سے، ہم جہاں بھی جائیں ہماری پہچان اسی وطن کی دم سے ہے۔ وطن کی عزت ہماری عزت ہے،
اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری اس عزت پہ فرق آئے۔ میرے وطن پہ بہنے گرنے والی شبنم وہ ایک طرح کی ہے، میرے وطن میں رہنے والا پھول ایک ہی ہے، پھول اور شبنم ایک ہے۔ یہاں شاعر کا اشارہ قوم کے متحد ہونے پر ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ملک پر، سب اپنے اپنے اختلافات کو بلا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے احساسات ایک ہیں، ہم ایک بحیثیت مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم میں ایک جگہ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم اس پرچم کی چھاؤں میں ایک ہیں۔ شاعر پوری نظم میں قوم کے ایک ہونے پر، اس کے ایک کے ہونے پر زور دے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم کے آخر میں آپ کو ضمنیہ کام دیا جا رہا ہے جو آپ نے 5 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھیے، ہر بند کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے الفاظ میں ان کی تشریح لکھیے، نظم کا خلاصہ و مرکزی خیال لکھیے، مشقی سوالات جوابات لکھیے، اپنے قومی پرچم کے متعلق 2 پیراگراف لکھیے، اپنی کاپی پر پاکستان کا قومی پرچم بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ امید ہے کہ آپ اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گی۔